ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک دوسرا سوال پوچھ لوں سر؟ پوچھیں. یہ نیشنل اکیڈمی سائنس جو اپنا ڈبیٹ ہوئی تھی اویس اقبال کے ساتھ، تو مفتی یاسر واجدی صاحب نے یہ بات رکھی تھی. تو یہ نیشنل اکیڈمی سائنس کی یہ بات رکھی تھی کہ سائنس ڈز ناٹ ہیو دی پروسیس ٹو پروف اور ڈسپروو دی ایکسٹینشن آف گاڈ. سائنس اسٹڈیز اینڈ اٹیمپٹ ٹو ایکسپلین اونلی دی نیچرل ورلڈ while God in most religion is supernatural. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ بولا کہ آپ جو ہے نا سائنس کی مدد سے مذہب کو ڈسپروو خدا کو مطلب ڈسپروو نہیں کر سکتے. تو یہ بات کہاں تک صداقت ہے، کتنی سچائی ہے اس میں؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ سائنس تو سچ اور جھوٹ کا کسی بھی معاملے میں فیصلہ کر سکتی ہے اصولاً، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سائنس کی اسکروٹنی سے بچنے کے لیے صرف یہ جھوٹ بول رکھا ہے کہ سپر نیچرل جو ہے نا وہ ایگزسٹ کرتا ہے. بھائی آپ سپر نیچرل کے ایگزسٹنس کا کوئی ایویڈنس آج تک دے پائے؟ وہ تو دے نہیں پائے. مفتی یاسر واجدی نے صرف یہ گپ چھوڑی ہے، یہ ایک اسکیپ روٹ ہے اور کچھ بھی نہیں. نہیں ٹھیک اس ہے میں نیشنل اکیڈمی سائنس کی ویب سائٹ میں نہیں، یہ تو کلیئر وہ ڈیبیٹ میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. تو لیکن اس کو سمجھے نا، اس بات کو سمجھے. جی یہ سمجھا دیں. نیشنل اکیڈمی آف جی سر بتائیں. اس بات کو سمجھے، دو تین باتیں سمجھنے والی ہیں. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ریلیجن ہے نا وہ کلیمز کرتا ہے نیچرل ورلڈ کے بارے میں کچھ. سارے اسکرپچرز بھرے ہوئے ہیں ان کے کلیمز. وہ صرف سپر نیچرل کی بات نہیں کر رہا. پہلے اس بات کو سمجھیں کہ ریلیجن بہت سارے کلیمز جو اسکرپچر کی پہلے بات کریں، اسکرپچرز میں نیچرل ورلڈ کے بارے میں بہت سارے کلیمز ہیں. وہ کلیمز سائنس کب کے غلط ثابت کر چکی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، اگر یہ خبر ہے تو یہ کسی ماضی کے اخبار کو بلانگ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کی جو نیچرل کلیمز جو ہیں نیچرل چیزوں کے بارے میں، آپ کسی چیز کے بارے میں لے رہے ہیں، ایوولوشن کا ہمارے پاس اوور ویلمنگ ایویڈنس موجود ہے. یہ دنیا کازمولوجی جو کازمولوجیکلی یہ دنیا جو یونیورس ہے اس میں ٹرائل اینڈ ایرر ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل ہے. سارے آپ کے بایولوجیکل سسٹمز کیا کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر پہ بیسڈ ہیں. آج کی تاریخ میں آج لیب میں آپ ٹرائل اینڈ ایرر دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں نیچرل ایویڈنسز ہیں جو کہ ہم لیب میں میجر کر سکتے ہیں. یہ کسی بھی اینٹی نیچرل اور سپر نیچرل، ابھی تو ہمارے پاس کوئی بیسس ہی نہیں ہے سپر نیچرل اینٹی کو پوسچولیٹ یا پوزٹ کرنے کا. پہلی بات اس کو سمجھے. لیکن یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ کسی بھی ایسی اینٹی جو کہ کمپلیٹ نالج رکھتی ہے، آنے والے وقت کی انفارمیشن رکھتی ہے، اسے فیوچر کا پورا پتہ ہے، پوری طاقت ہے، یہ تمام ہٹ اینڈ ٹرائل جو ہمیں آج لیب میں ہم آبزرو کر رہے ہیں یہ بالکل منافی ہے اس بینگ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. دوسری بات، اس سٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس آبزرویبل کوئی جو چیز آپ آبزرو کر سکتے ہیں اس میں کوئی بیسس. اسی سٹیٹمنٹ کا ایک اور مطلب ہے. وہ کہہ رہے ہیں نا کہ سائنس نیچرل فینومینا کو اسٹڈی کرتی ہے تو سپر نیچرل فینومینا کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی. تو اسی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پکا جو ثبوت اور حقائق پر مبنی جو مشاہدات ہیں وہ خدا کا ثبوت نہیں دے سکتے، یعنی کہ بیسز نہیں ہے خدا کا. اس کا یہ دراصل یہ اسٹیٹمنٹ کا اصل مطلب یہ کہ خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے مشاہدے میں. یہ اسٹیٹمنٹ کا دراصل مطلب یہ ہے کہ ہماری مشاہدے میں خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ ایک ایڈمیشن ہے کہ خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے سائنس کے پاس. یہ اس چیز کا اقرار ہے. اچھا، میں ایک بات اور اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. سبسٹینشیا بھائی نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ خدا کے ثبوت نہ ہونے کی سب سے بڑی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اسپیس میں دیکھتے ہیں اور ہم جب ایسٹرونومی کو دیکھتے ہیں، اس کو اسٹڈی کرتے ہیں، تو ہمیں آج بھی اس بات کی گواہی ملتی ہے کہ گیلیکسیز بنتی ہیں، گیلیکسیز کلائڈ ہوتی ہیں، پلانٹ کی فارمیشن ہوتی ہے، پلانٹ جو ہے کلائڈ بھی ہوتے ہیں، پلانٹ اپنی لائف پوری کر کے ختم بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ ختم ہوتے ہیں تو ایک ڈسک رہ جاتی ہے، اور اس ڈسک میں جو ہے بہت زیادہ گیسز ڈینس گیسز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اس میں بہت زیادہ گریوٹی ہوتی ہے، وہ اس میٹر کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے دوبارہ سے اس کی فارمیشن کر لیتی ہیں. تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے کہ پلانٹ کس طرح سے بنتے بھی ہیں
اور کس طرح سے وہ تباہ بھی ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ ریزنز بھی بتا رہے ہیں. تو یہاں پہ تو خدا کا کوئی ثبوت ہی نہیں مل رہا, تو پھر ہم کس طرح سے اس بات کو مان لیں کہ کوئی خدا ہے؟ اور ایسا یہ کہ جس کوئی چیز سپر نیچرل ہوتی ہے, اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی کیا بیسس ہے؟ کیونکہ اگر کسی چیز کی بیسس نہیں ہے تو پھر تو ہم اس پر بات ہی نہیں کر سکتے. عام بات ہوتی ہے کہ جی واٹ از یعنی asserted without evidence can be dismissed without evidence. آپ کو پتہ یہ ہچنس کہا کرتا تھا. لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بنیاد کیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ والی اسٹیٹمنٹ ہے نا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی, ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ مفتی وائی جی صاحب نے اس کو کوٹ کیا. یہ اس چیز کی ایڈمیشن ہے کہ سپر نیچرل چیز کو پازٹ کرنے کی, انہوں نے کہا جو ریلیجن تو سپر نیچرل چیزوں میں یقین رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ بتا رہی ہے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی یہ اسٹیٹمنٹ کہ سپر نیچرل چیزوں کو پازٹ کرنے کی اور پازٹ کرنے کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے. اٹس اے بیس لیس کلیم. یہ بتا رہی ہے وہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی اسٹیٹمنٹ. اور ایک چیز اور اس میں کہ سبسٹینشیا بھائی نے جیسے بھی بتایا, دوسری بات یہ کہ چلو 5 سیکنڈ کے لیے چلو اس بات کو مان لیا جاتا ہے کہ خدا ہے, صرف وہ کون سا خدا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, خدا کے کلیم. اس خدا کے کلیم سے پتہ چلے گا وہ واقعی سچا خدا ہے یا نہیں. جیسے کہ خدا کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا, آدم کی پسلی سے ایک جوان عورت کو نکالا, حوا کو. جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے وہ اس کے بالکل ہی اپوزٹ ہے. سائنس کبھی بھی اس چیز کو پروو نہیں کر سکی, اور کریشنسٹ نے بڑی کوشش کی کہ اس کا کسی طرح سے سائنسی ثبوت ملے. اس کے اپوزٹ ملا, ایوولوشن کا پتہ چلا, سنگل سیل سے زندگی کی ابتدا ہوئی اور کس طرح سے وہ آہستہ آہستہ ملٹی سیلولر میں چینج ہوا. اور یہ کہنا کہ اس کا یہ کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ سب سے بڑا ثبوت اس لیے کہ آج جینیٹکس بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ جو نیوکلیوٹائڈ سیکوینس انسانوں میں, جانوروں میں اور باقی تمام چیزوں میں, وہ سنگل سیل میں بھی وہی سیکوینس موجود ہے, وہی ایڈینین, سائٹوسین اور تھائمین اور گوانین موجود ہیں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے, اور پھر کیمیکل کمپوزیشن بھی وہی ہے اس کے اندر. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہم اسی سے ایوالو ہوتے ہوئے, پھر ہم جینیٹک انہیریٹنس دیکھیں, موازنہ کریں تو ہمیں جس طرح سے نیندرتھال کی جین ملتی ہے, جس طرح سے ڈینیسوونس کی ملتی ہے, جس طرح سے ہمیں ہمارے پرائمیٹس کی جین ملتی ہے, وہ اسی وجہ سے ملتی ہے کہ کسی وقت میں انٹرکورس بھی آپس میں کرتے رہے. اس وجہ سے ان کی جین آج بھی ہماری جین میں موجود ہے. ٹھیک اسی طرح سے جب ایک سنگل سیل سے ہم ایوالو ہوئے تو سنگل سیل سے ہی وہ تمام ہمیں نیوکلیوٹائڈز بھی مل رہے ہیں. تو یہ سارے شواہد ہیں کہ خدا نے جو تخلیق کا ایک تصور بیان کیا, وہ تصور خود ایک بہت غلط قسم کا تصور ہے. نہ کوئی اس کی ثبوت ہے, نہ سائنس اس کے حق میں کوئی بات کر رہی ہے. بہت شکریہ. چلیں اسکیپٹک بات سمپل سی ہے, جو شروع میں سبسٹینشیا نے بات کی تھی نا, وہی کہ قرآن میں یا بائبل میں یہ دعویٰ آتا کہ پہاڑ خدا نے بنائے. تو جب یہ دعویٰ آیا تھا نا کہ پہاڑ خدا نے بنائے, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں سائنس کے تھرو کہ پہاڑ کیسے بنے. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا, تو جو بائبل اور قرآن میں لکھا گیا نا کہ پہاڑ ایسے بنے, تو ہمیں صاف نظر آ جاتا ہے کہ پہاڑ تو ویسے نہیں بنے, بلکہ پہاڑ کسی اور طرح بنے. تو ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ان کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ جھوٹ ہے. اور پھر واجدی چاہے نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کی باتیں جتنی مرضی کرتا رہے, عام طور پہ جتنی بھی گورنمنٹ ویب سائٹس ہوتی ہیں نا, ان کے اوپر چیزیں کچھ آن دا فیس ویلیو اور سائنس کی وہ ہے, وہ پولیٹیکلی کریکٹ باتیں ہی لکھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل اکیڈمی آف سائنسز پہ اگر یہ لکھا بھی ہے نا, تو یہ یہاں پہ وہ ان کا مقصد کیونکہ سائنس ہے اور وہ ریلیجن کی کرٹیک نہیں کرتے, تو انہوں نے ایسی ہی اسٹیٹمنٹ لکھی ہے جس پہ کسی مذہبی شخص کو بھی کوئی اعتراض نہ ہو. مگر اگر ٹروسٹ سینس میں یہ پوچھا جائے کہ کیا اس نیچرل ورلڈ کے بارے میں, کوسچن اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ کیا اس دنیا کے بارے میں, نیچرل ورلڈ کے بارے میں سائنس کے کلیم سچے ہیں کہ مذہب کے, تو ہمیں پتہ لگے گا کہ سائنس کے سچے ہیں اور مذہب کے جھوٹے ہیں. کیا مذہب اپنے کلیمز کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے؟ مذہب اصل میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سوائے اس بات کے کہ میری بات مان لو, میں خدا کا بنایا ہوا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. سائنس جس بھی بات کو سچ ثابت کرتی ہے اس کے پورے ثبوت دیتی ہے کہ وہ بات سچ کیسے ہے. ٹھیک ہے, یہ کام مذہب نہیں کرتا. اور پھر مذہب اگر یہ کہے کہ ہمارے ڈومین میں سائنس جو ہے وہ نہیں آ سکتی, تو بھائی سمپل سی بات یہ ہے کہ مذہب تو ہر وقت سائنس کے ڈومین میں گھسا رہتا ہے. جیسے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہاڑ جو ہیں خدا نے میخوں کی طرح گاڑ دیے زمین کے اندر, تو بھائی یہ بات تو ٹوٹلی جھوٹ ہے, ہم اس کو کیسے مان لیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ گو کہ یہ کہہ دیا جائے, کوئی پولیٹیکلی کریکٹ رہتے ہوئے یہ کہہ دے کہ سائنس جو ہے وہ مذہب کو غلط ثابت نہیں کر سکتی, مگر سائنس تو مذہب کو ہر جگہ غلط ثابت کرتی ہے. کیونکہ مذہب جب بھی آگے اپنا دعویٰ پھینکتا ہے تو سائنس بتا دیتی ہے کہ آپ کا دعویٰ جھوٹ ہے, اور پھر اس کے بعد مذہب کو سچ ماننے کی کوئی وجہ نہیں رہتی. سمپل سی بات ہے. ٹھیک, چلیں پھر.
इसमें एक बात मैं कर दूं और थोड़ी ऐड कर दूं गालिब, थोड़ी सी जी बात। सर, करें जरूर करें जरूर। अच्छा, वो ये है कि देखिए जो रिलीजियस लोग हैं वो अक्सर ये भी बात करते हैं कि नहीं हम रिलीजन के गॉड के बारे में तो बाद में बात शुरू करेंगे, स्क्रिप्चर के गॉड के बारे में तो बाद में बात शुरू करेंगे, पहले रिलीजन से अलहदा होकर खुदा के वजूद हाँ। पर बहस हो जाए। ठीक है, कितनी दफा बात की है इंजीनियर ने, कितनी हमेशा। दफा ये बात की है कि मौलिदों से मैं कुरान के ऊपर बात नहीं करूंगा, मैं हदीस के ऊपर बात नहीं करूंगा, बात खुदा के वजूद से शुरू होगी। और कितनी बार आपने इस चैनल के ऊपर कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, खुदा के वजूद पे अगर आप बात रिस्ट्रिक्ट करते हैं। करना चाहते हैं बात को तो जरूर करें। क्या कहते हैं, आपने कितनी दफा ऑफर किया है कि जी यू आर रेडी, ठीक है जी, लेकिन फिर उसके बाद पार्ट 2 में जाहिर बात है कि कुरान पे भी बात होगी। दोनों रास्ते मौजूद रहते हैं। पहली बात, एक तो जो हम बात कर रहे थे, जो आर्ग्यूमेंट हमारा है वो किसी भी फॉर्म ऑफ गॉड के बारे में है। जब आप गॉड को ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट एंड ओमनी बेनेवोलेंट, ऑल गुड, ऑल पावरफुल गॉड जब आप क्या कहते हैं एंड ऑल नोइंग, उसके बारे में हमें साइंस एविडेंस दे चुकी है। अगर वो सरकारी लेवल पर उसको ये पॉलिटिकल करेक्टनेस की वजह से इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, ये एक सेपरेट स्टोरी है। आपको ऑनेस्टली बैठकर सोचना है कि साइंस जो हमें बता चुकी है क्या वो वाकई किसी ऑल नोइंग एंड ऑल पावरफुल गॉड के साथ अलाइन करती है बात के नहीं करती। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि सरकारी तौर पर उन्होंने क्या जारी किया। ठीक है, एक तो इस बात को याद रखें। दूसरी बात, उनकी जो स्टेटमेंट है नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की भी, वो आपने जिस तरह फरमाया वो बात करती है कि वो ये कह रही है कि वो रिलीजियस गॉड की ही बात कर रही है, तो फिर तो रिलीजियस स्क्रिप्चर की बात आएगी ना, फिर तो रिलीजियस गॉड की बात आएगी। तो जहां हम लोग रेडी हैं नॉन रिलीजियस गॉड के बारे में बात करने के लिए, जो कि बिल्कुल है रेडी, ठीक है जी, लेकिन वो जो स्टेटमेंट ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस की वो रिलीजियस गॉड की ही तो बात कर रही है। ठीक है, तो फिर तो हम स्क्रिप्चर्स को लेकर आएंगे और वो आपका नेचुरल वर्ल्ड के बारे में क्लेम्स लेकर आ रहा है जो कि गलत हो चुके हुए हैं। ठीक है, जो कि बिल्कुल सरीहन गलत है। अब क्या किया जाए? इसमें एक और मज़ाहिया खेज बातें ऐसी हैं कि खुदा ऐसे ऐसे क्लेम करता है, जैसे हम बचपने से सुनते हैं कि खुदा किसी को भी भूखा नहीं सुलाता है, जबकि आज हम जानते हैं बहुत सारे सर्वाइवल के इश्यूज हैं, बहुत सारी स्पीसीज के अंदर हैं, इंसानों में भी हैं कि इंसान भूखे मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे लोग गुर्बत से मारे जा रहे हैं, भूख से मारे जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान भी है। फिर बहुत सारी स्पीसीज भी हैं जो आप सत्यंशा भाई, आपसे मेरी बात भी हुई थी उस पे पॉसम पे, कि उसके टोटल 13 निपल हैं और उसके बच्चे 50 तक पैदा होते हैं। जो बच्चे 13 निपल तक पहुंच जाते हैं वो तो जिंदा रहते हैं, वो सरवाइव करते हैं, बाकी के जो है सारे मारे जाते हैं। जबकि यहाँ पे खुदा कह रहा है कि पत्थर में पैदा होने वाला कीड़े को भी खाना देता है। तो ये जितने भी क्लेम खुदा के हैं वो सब गलत हैं। ये एवोल्यूशन के हक में ज्यादा जाते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन बता रही है कि सर्वाइवल होता है, उसमें प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, उसमें चीजें भी आ रही हैं सामने। ये एवोल्यूशन ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर रही है। खुदा का जो क्लेम है वो तो पूरी तरह से कोलैप्स हो गया इन चीजों में। चलें स्केप्टिक, ठीक है फिर, थैंक यू, हम आगे चलते हैं सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।